پچھلے دنوں میں کیپٹن ایمان کی تقریر سن رہا تھا تو وہاں سننے کو ملا کہ آرمی جو بھی کرتی ہے ظاہر وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتی ہے. تو ظاہر پبلک انٹرسٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں امن چاہیے اور یہ ساری چیزیں چاہیے. یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں یہ ہر بندے کی زبان پر بات ہے اور یہ ساری باتیں ظاہر ہے ہمارے اداروں کو بھی پتہ ہیں. پھر یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی ایس صاحب نے 2 دفعہ پریس کانفرنس کیے لیگل اسپیکٹرمز کے لیے کہ جو وہ چمن کا بارڈر ہے وہاں سے آپ کی ترسیل ہوتی ہے نا ملک بھر میں، ایرانی ڈیزل ہو، نان کسٹم آئٹمس ہو، منشیات ہوں، 8 سے 9 ایجنسیز وہاں بیٹھی ہیں. اسکیننگ ہوتی ہے، اسکریننگ کے بعد گاڑی گزرتی ہے. عام بندہ جائے تو اس کے لیے تو 100 مسائل ہیں، لیکن وہ ایک وہاں کا جو نظام ہے، بلوچستان میں ٹرائبل چیف آپ کے اس دھندے میں انوالو ہے. 20 کروڑ سے زائد کی ڈیلی کی صرف رشوت جاتی ہے، برائب جاتی ہے اس بارڈر کی. اب وہ کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں آرمی کا ڈی جی سٹنگ ڈی جی آئی ایس پی آپ کے سامنے بات کرے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کوئی بھی سنجیدگی دکھائی نہ دے، تو یقیناً وہ جو بڑے بگ شاٹس ہیں جو اس سمگلنگ میں براہ راست انوالو ہیں، وہ ٹرائبل چیفز کے ذریعے، وزراء، مشیران کے ذریعے یہ پورا انہوں نے سسٹم ہائی جیک کیا ہوا ہے. اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اب دیکھیں ایمان درانی نے جو بات کی وہ پوری تقریر ایک طرف، ایک جملہ ہم نے لے لیا پبلک انٹرسٹ، اس کی کتنی ٹرولنگ ہوئی ہے. تو یہی تو مزاج ہے ہمارا یعنی یوتھ ان گائیڈڈ میزائل بن چکے سوشل میڈیا پہ کہ ایک بندے نے کوئی چیز پکڑ لی، اس کو کیچ لائن بنا کے تھمبنیل بنا دیا اور ہیش ٹیگ ڈال دیا تو اٹ گوز وائرل آلویز. تو بدقسمتی یہ کہ آپ پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ کنسٹرکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے، آپ ملک کو مستحکم کرنا نہیں چاہ رہے، تو پھر تو یہ ایک دوسرے کے کھاتے میں چیزیں ڈالتے رہیں گے لوگ. اس کے لیے منحصل قوم ہم نے ایک جذبے کے ساتھ، ایک میچورٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. دیکھیں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، میں یو ایس اے جاتا ہوں، یو کے جاتا ہوں، کینیڈا، ان کے ہی خرچے پہ جاتا ہوں، تو میں نے تو وہاں کا نظام دیکھا ہے. امریکی ایک ریاست ہے جہاں پر 200 سے زائد 3 ماہ میں برنر ہوتے رابری کے. وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں رابری کر کے چل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر رپورٹ نہیں ہوتا کیس. وہاں پر آپ نے وہ کرائم کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. نیو یارک ٹائم اسکوائر پر جائیں، آپ وہاں سے لائیو نہیں کر سکتے فیس بک، کیونکہ 26 ایسے مقامات ہیں امریکہ کے، نیو یارک میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں سے آپ لائیو نہیں جا سکتے. تو ہر جگہ ریگولر جو نظام ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا. آپ گلف کنٹریز میں جائیں، آپ دبئی میں مرڈر کو رپورٹ نہیں کر سکتے، دبئی میں آپ رابری کو رپورٹ نہیں کر سکتے فیس بک پہ، آپ کا ویزا وہ کینسل کر دیں گے، آپ کو دوبارہ ڈیپورٹ کر کے بلیک لسٹ کر دیں گے. جب دنیا میں میڈیا آرگنائز ہے، جب دنیا میں سوشل میڈیا ریگولائز ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں؟ اب کمپیریٹیولی پی کا ایکٹ آیا لیکن اس کا بھی ایک غلط یوز ہو رہا ہے، اس کی اتھارٹی ابیوز ہو رہی ہے، پسند ناپسند پہ آپ مقدمے بنا رہے ہیں. اب ہمیں خبر ملی کہ 27 یوٹیوبرز کو بین کیا گیا ہے. اچھی بات ہے، کریں اگر کوئی غلط برتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اگر لیس فارچونیٹ کے لیے کام کرے، کوئی سسٹم کی خامیوں کو ایکسپوز کرے، کوئی آپ کی کرپشن کو ایکسپوز کرے، آپ ذاتی پسند ناپسند میں آپ اس کو بلاک کر دیں گے، تو یہ ایک دنیا کو میسج اچھا نہیں جا رہا. جو بندہ جان ہتھیلی پر رکھ کے ڈپارٹمنٹ میں گھس جاتا ہے، ایکسکلوسیو چیزیں لے کر آتا ہے، پبلک اویئرنیس کے لیے وہ وائرل کرتا ہے، تو اس کو بجائے کہ بین کریں، آپ جائیں ڈپارٹمنٹ کو صحیح کریں. آپ اس کرپٹ آفیسر جو بیوروکریٹ بیٹھا ہے اس کا گریبان پکڑیں، بجائے کہ آپ کسی آواز کو دبائیں گے. ہمیں آئین پاکستان آرٹیکل ہمیں 6 کے تحت ہمیں یہ فریڈم دیتا ہے کہ ہماری اظہار آزادی کو کوئی سلب نہ کرے، کوئی قدغن نہ لگائے. پھر ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم کس قانون اور آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس انسانی حقوق کی علم برداری کی بات کرتے ہیں؟ تو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ جس ڈومین میں معاشرے کی بہتری کے لیے کام کر لیں، لیٹ دیم ڈو دیئر جاب.